صحابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین السلام علیکم۔ دوسرے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ اسلام میں جس ہستی کا نام بار بار زبان پر آتا ہے وہ سسر رسول غیظ المنافقین امام العادلین امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کے نام و نسب کی بات کی جائے تو آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرۃ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی کرشی ہیں۔ آپ کا شجر نسب 8ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ ہے جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ دور جاہلیت میں، دور اسلام میں، دونوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کے معنی آباد کے ہیں، آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب چونکہ اسلام آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی آپ کو نام عطا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب لہٰذا آپ اسم بامسمی ہیں۔ انسانی زندگی کی مدت کو بھی عمر کہتے ہیں، یعنی جسم کی آبادی کا زمانہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم بامسمی ہے۔ آسمانوں پر آپ کا نام تو امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انجیل میں کافی، تورات میں منطق الحق اور جنت میں سراج ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق ہے۔ جنگ بدر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کنیت ابو حفص کے ساتھ پکارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ پہلا دن تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کنیت عطا فرمائی۔ اب آپ کے لقب کی بات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا نزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک روز ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر المومنین، ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں مسجد میں بیٹھا تھا اور جبریل امی سے باتیں کر رہا تھا، اچانک عمر بن خطاب آ گئے۔ حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بھائی عمر تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ عمر ہیں۔ کیا زمین کی طرح آسمانوں میں بھی ان کا کوئی خاص نام ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں میں جو ان کا نام ہے وہ زمین کی نسبت زیادہ مشہور ہے۔ زمین میں ان کا نام عمر ہے اور آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر لکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذوالنورین ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ فاروق کسے کہتے ہیں۔ فاروق اسے کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے،
علامہ عبدالرؤف منافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان پختگی اور یقین سے فرق فرمایا۔ دوسرا لقب آپ کا امیر المومنین ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں، تو آپ ہمارے امیر المومنین ہوئے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صحیح ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور اپنی سواریوں کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے باہر بٹھایا، جہاں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ہمارے امیر المومنین سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کریں۔ یہ سن کر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم نے ان کا نام صحیح تجویز کیا ہے، ہم مومنین ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوں گویا ہوئے، یا امیر المؤمنین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، یہ نام تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے ہی یہ نام تجویز کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنے مکتوبات میں خلیفۃ الرسول لکھتے تھے، پھر آپ نے امیر المؤمنین لکھنا شروع کیا۔ آپ کا ایک لقب مفتاح الاسلام بھی مشہور ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا، اے ابن خطاب، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا؟ عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفات کی رات تمہاری طرف شفقت اور رحمت کی نظر فرمائی اور تمہیں مفتاح الاسلام یعنی اسلام کی چابی قرار دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت چونکہ عام فیل کے سال میں ہوئی، یوں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں تقریباً 13 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کی اگر بات کریں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آپ کے گھر والوں نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شور کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا خطاب کے گھر بیٹا ہوا ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا حلیہ مبارک کی بات کریں، کوفہ کے لوگوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق وارضہ عنہ کا جو حلیہ بیان کیا، اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، جبکہ اہل حجاز کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ جو بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رنگت بہت سفید تھی۔ حضرت سیدنا زربند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر لوگوں نے یہی بیان کیا کہ آپ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد والے،
بھاری جسم والے تھے۔ لوگوں میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ کے رخسار بہت نرم تھے۔ حضرت سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق ورداء کی داڑھی مبارک گھنی اور گھنگریالی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری شکل و صورت کے بہت مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی اگر بات کر لی جائے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نہایت ہی تکلیفوں میں گزرا۔ آپ کے والد طبیعتاً بہت سخت اور اپنے کفریہ مذاہب کے معاملے میں بہت شدت رکھتا تھا، خصوصاً تعلیم و تربیت سے بہت نفرت تھی، اور یہ صرف اس کی خاصیت نہیں بلکہ پورے عرب میں ہی پڑھنے پڑھانے والوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر بسر اپنے والد کے اونٹ چرا کر ہوتی تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو والد کے اونٹوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ واضح رہے، عرب میں اونٹوں یا بکریوں کو چرانا کوئی معیوب عمل نہیں، یہ ان کا قومی شعار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اونٹ چرایا کرتے تھے، تقریباً 15 میل دور تک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ کا جب آخری حج کرنے کے لیے گئے تو آپ اسی وادی سے گزرے جہاں پر آپ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ نے جب اس وادی کو دیکھا تو آپ نے بے اختیار فرمایا کہ یہ وہی وادی ہے کہ جہاں پر میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت سخت طبیعت کا مالک تھا، مجھ سے کام کروا کر تھکا دیتا تھا، جب کوئی کوتاہی ہوتی تو مجھے مارتا تھا، اور میرے صبح و شام یوں ہی گزرتے تھے۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے وہ دن ہے کہ میرے اور میرے اللہ کے مابین کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کا مجھے کوئی بھی خوف ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ ہم کل بیان کریں گے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور میرے چینل کا حصہ بنیے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی میں اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔